السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار ریڈنگ کے لیے اس نشست میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحذر الفقی، اور اس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20، اور اس نشست میں اس ریڈنگ کے لیے جب ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پر ہم جو ٹاپک پڑھیں گے جن کے متعلق وہ ہیڈنگز آئیے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نیکسٹ باب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کی ہیڈنگ ہے وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز ہے اور وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر اگلا باب ہے کہ کس لباس میں نماز پڑھی جائے اور کس میں نہیں، اور ان کی تمام اقسام، اور یہ بہت تفصیل سے یہ ساری اقسام دی ہوئی ہیں، اور یہی 2 ٹاپک جو ہیں ہم اس نشست میں مکمل کور کر پائیں گے۔ تو آئیے اب ہم پھر ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں ہماری زندگی گزارنے کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں جو کہ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں۔ آئیے اب ہم حدیث نمبر 724 تک پہنچ گئے ہیں، اور اسی باب میں کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ مقامات کے جہاں نماز جائز ہے اور وہ مقامات کے جہاں نماز جائز نہیں ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث 724، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ میرے لیے ساری زمین طاہر اور مسجد جائے سجدہ بنائی گئی، روب و دبدبہ دے کر میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی کہ اور ساری روئے زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے سوائے ان مقامات کے کہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث 725 میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 1 گارا، نمبر 2 پانی، نمبر 3 حمام، نمبر 4 قبریں، نمبر 5 شاہراہ، نمبر 6 چونٹیوں کے گھروندے، نمبر 7 اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، نمبر 8 پانی کے بہاؤ کی جگہ، نمبر 9 زمین شورہ زار، اور نمبر 10 پہ ہے برف۔ یہ تمام 10 مقامات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کی خصوصیت کے ساتھ جہاں منع کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ 726 نمبر ہے اس کا، لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام مقام بیدا، بے یہ دال الف اور حمزہ، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ مدینے سے 7 میل دور بجانب مکہ، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو اب دوبارہ سے لائن کو پڑھتے ہیں کہ اور روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام مقام بیدا جو کہ مدینے سے 7 میل دور بجانب مکہ تھا، وذات سلاسل، واو زال الف تے، الف لام صاد لام الف صاد لام، وذات السلاسل، اور وادی شقرہ شین قاف رے، اور وادی زبجان، زواد جیم نون الف نون زجان، زجنان میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ اور روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام مقام بیدا جو کہ مدینے سے 7 میل دور بجانب مکہ تھا، وذات السلاسل، اور وادی شقرہ اور وادی زجنان میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر انسان گارے یا
پانی میں ہو اور وقت نماز آ جائے اور اس میں سے نکلنا ممکن نہ ہو تو اشاروں سے نماز پڑھے، اور اس کا سجود اس کے رکوع سے زیادہ جھک کر ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ اور حمام کا وہ حجرہ جہاں کپڑے اتارتے ہیں وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس لیے کہ وہ شیاطین کی پناہ گاہ ہے۔ اگلی ہے حدیث 727، اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے حمام میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صاف ستھری جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مسئلہ میم سین لام خے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جہاں کپڑے تبدیل کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور قبروں کو قبلہ یا جائے سجدہ بنانا جائز نہیں، اور قبروں کے درمیان ہر جانب 10 ہاتھ کی دوری ہو اور چلتی ہوئی شاہراہ ہو تو اس میں نماز جائز نہیں ہے، اور نہ پگڈنڈیوں پر، لیکن 2 پگڈنڈیوں کے درمیان جو کھلی ہوئی جگہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 728 میں لکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ راستہ کہ جس پر چلا جاتا ہے، خواہ اس میں راستے کی لکیریں بنی ہوں یا نہ بنی ہوں، اس میں نماز مناسب نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ پھر کہاں نماز پڑھی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں ہو کر۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 729، لکھا ہے نیز حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھیڑ بکریوں کے بارے میں نماز کے لیے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پڑھ لو، مگر اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز نہ پڑھو۔ ہاں اگر تمہیں اپنے مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے تو پہلے وہاں جھاڑو دو، پانی چھڑکو اور پھر نماز پڑھو۔ اور شورا زار زمین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ کہ وہ جگہ ایسی نرم ہو کہ جہاں پیشانی برابر رکھی جا سکے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 730، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجوسیوں کے گھر کے اندر جس میں پانی کا چھڑکاؤ ہے نماز پڑھنے کے لیے دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اتفاقیہ مکے کے راستے میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام پیشانی رکھنے کی جگہ پر پانی چھڑک کر تر زمین پر سجدہ فرماتے، اور کبھی ایسا بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام جب دیکھتے کہ زمین صاف ستھری ہے تو پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ اب اگلی حدیث 731، صالح بن حکم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہودیوں کے عبادت خانے اور کنیسہ کاف نون یہ سین ہے کنیسہ میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھ لو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ چاہے وہ لوگ بھی اس میں نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہوں پھر بھی میں اس میں نماز پڑھوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الاسراء کا آیت نمبر 84 کا ترجمہ، جو انہوں نے کہا کہ آپ تم قرآن نہیں پڑھتے، وہ ہے ترجمہ کہ اے رسول تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، پھر تم نے جو ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اسے خوب واقف ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 84 پڑھی۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ لہٰذا تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 732، زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس پیشاب کے متعلق سوال کیا کہ جو چھت پر یا اس جگہ ہوتا ہے جہاں نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو آفتاب نے خشک کر دیا ہے تو وہاں نماز پڑھ لو، جائز ہے۔ پھر اگلی حدیث 733، عامر بن نعیم قمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان مقامات کے متعلق دریافت کیا کہ جہاں لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں جانوروں کے پیشاب اور گوبر بھی ہوتے ہیں اور وہاں یہود و نصارہ بھی آتے ہیں، تو وہاں نماز کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑے پر نماز پڑھو۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 734، علی بن مہزیار نے ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن ثالث امام علی النقی علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو مقام بیدا سے گزر رہا ہو کہ اتنے میں نماز فریضہ کا وقت آ جائے اور وہ مقام میں بیدا کو پار نہیں کر پائے گا کہ نماز کا وقت ہی گزر جائے گا۔ اب وہ نماز کیسے پڑھے، اس لیے کہ بیدا میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس میں نماز پڑھ لے گا، لیکن راستے کے بلند اور بڑے حصے کو چھوڑ کر پڑھے گا۔
اور اب ہے حدیث نمبر 735. اس میں لکھا ہے کہ اور ایوب بن نوح نے انہیں جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ راستے سے دائیں بائیں ہٹ کر نماز پڑھے گا. پھر 736 حدیث نمبر پہ لکھا ہے کہ علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اس حجرے اور گھر کے متعلق دریافت کیا جس میں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتیں. اس میں پیشاب بھی کیا جاتا ہے اور اس میں لوگ غسل جنابت بھی کرتے ہیں کہ کیا اس میں اگر وہ خشک ہے تو نماز پڑھی جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے پھر آن جناب سے قبروں کے درمیان نماز کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ درست ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگلی حدیث ہے 737. عمار بن موسیٰ صحاباتی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس چٹائی کے متعلق دریافت کیا جس کی لکڑیاں نجس پانی سے بھگوئی گئی ہیں، کیا اس پر نماز جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ خشک ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث نمبر ہے 738. زرارہ نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شازکونا شین الف زال کاف و نون ہے شازکونا کی بنی ہوئی چھوٹی چٹائی کے متعلق دریافت کیا کہ جس میں جنابت لگی ہوئی ہے، کیا محمل کے اندر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث نمبر ہے 739. محمد بن مسلم نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تصویروں کو جب اپنے قدموں کے نیچے رکھو تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اب نیکسٹ حدیث ہے 740 نمبر کی. ایک مرتبہ لیس مرادی لام یہ سے لیس مرادی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے گھروں میں تکیے کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے دائیں بائیں تصویر بنی ہوئی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی حصہ تمہارے سامنے قبلے سے ملا ہوا ہے تو اس کو کسی چیز سے ڈھانپ دو اور نماز پڑھ لو. اگلی حدیث کا نمبر ہے 741. لکھا ہے اور آپ علیہ السلام سے ان تصویروں کے متعلق بھی دریافت کیا گیا کہ جو فرش پر بنی ہوئی ہیں اور ان تصویروں کی 2 آنکھیں بھی ہیں، تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس تصویر میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تصویر کی 2 آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور تم اس پر نماز پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتے. اب اگلی حدیث ہے 742. لکھا ہے اور فرمایا آن جناب علیہ السلام نے کہ جب تصویر کی ایک آنکھ ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اس پر نگاہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث 743. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں نماز نہ پڑھو جس میں کتا ہو، مگر یہ کہ وہ شکاری ہو اور تم اس کے لیے دروازہ بند کیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر لکھا ہے اور ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں آتے ہیں جس میں تصویریں ہوں، اور نہ اس گھر میں آتے ہیں کہ جس کے اندر کسی برتن میں پیشاب جمع کیا ہوا ہو، اور اس گھر میں نماز جائز نہیں جہاں کسی برتن میں شراب رکھی ہوئی ہو. اگلی جو کہ حدیث کا نمبر ہے 744. لکھا ہے اور ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسی جگہ ہو جہاں اس کو سجدہ کرنے کے لیے زمین پر دسترس نہ ہو تو وہ اشاروں سے نماز پڑھے، خواہ وہ ایسی سرزمین ہی ہو جو بلاد اسلام سے کٹی ہوئی ہو. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جہاں شعائر اسلام کا اظہار ممکن نہ ہو، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ تو اس میں بھی اشاروں سے نماز پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 745. اور سماع سین میں ملف عین ہے بن مہران نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے قیدی کے متعلق سوال کیا کہ جس کو مشرکین نے قید کر لیا ہے اور اس کی نماز کا وقت آ گیا ہے، اور وہ مشرکین اس کو نماز پڑھنے سے مانے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے ہی نماز پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 746. معاویہ بن وہب واؤ دو چشمی ہے بے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دونوں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے تو فردن یکے بعد دیگرے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
تو اسی طرح اگلی حدیث کا نمبر ہے 747. لکھا ہے اور زرارہ کی روایت میں ہے کہ جس کو اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مرد اور اس عورت کے درمیان ایک قدم یا ایک ہاتھ کی ہڈی کے برابر کا یا اس سے زائد کا فاصلہ ہے تو کوئی حرج نہیں اگر وہ بالمقابل نماز پڑھیں. اب آگے لکھا ہے 748 نمبر ہے حدیث کا. لکھا ہے اور جمیل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر عورت آگے نماز پڑھ رہی ہو اور مرد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے اور حضرت عائشہ آپ کے سامنے پاؤں پھیلائے حیض کی حالت میں لیٹی رہتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کا ارادہ کرتے تو ان کے دونوں پاؤں کو اشارہ کرتے اور اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیتی تاکہ آپ سجدہ کر لیں، اور کوئی حرج نہیں اگر مرد اور عورت دونوں نماز پڑھیں اور ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تکیہ یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. اب ہم اگلے باب کی جانب آ گئے ہیں. اس کی ہیڈنگ ہے کہ کس لباس میں نماز پڑھی جائے اور کس میں نہیں، اور ان کی تمام اقسام. آئیے تفصیل سے یہاں پہ بیان ہوا ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں. اس نشست میں جتنا پڑھ پائیں گے باقی آگے لے کے چلے جائیں گے. حدیث نمبر 749. محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مردار کا چمڑا اگر اس کی دباغت دال بے الف غین تے دباغت کر لی جائے تو نماز میں پہنا جا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ دباغت دال بے الف غین تے کر لی جائے تو بھی نہیں. اب حدیث نمبر ہے 750. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں. وہ قول کہ تم اپنی جوتیاں اتار لو کیونکہ تم اس وقت توئے واؤ چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف نامی پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اس پہ لکھا ہے کہ اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جوتیاں گدھے سے مراد چمڑے کی تھیں، تو وہ جوتیاں گدھے سے مراد چمڑے کی تھیں. تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لکھا ہے حدیث نمبر 751 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف منسوب، اچھا یہ جو علیہ السلام اور پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کی طرف منسوب یہ مجہول و ضعیف اور ناقابل فہم روایت ہے کہ، اب یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ ان دونوں سے کہا گیا کہ ہم ایک ایسا کپڑا خریدتے ہیں جس کے متعلق خیال ہے کہ اس کے بننے والے کے پاس ہی اس میں شراب اور خنزیر کی چربی لگی ہوگی، تو اس کو دھونے سے پہلے ہم اس میں نماز پڑھیں؟ تو دونوں نے فرمایا کہ ہاں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا اور پینا حرام کیا ہے، اس کا پہننا اور اس کو مس کرنا اور ایسے مشتبہ لباس میں نماز پڑھنا تو حرام نہیں کیا. اب اگلی حدیث ہے 752. اور محمد بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے جس میں پیشاب لگا ہوا ہے اور وہ اس کے دھونے پر بھی قادر نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی میں نماز پڑھ لے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ نماز نہ چھوڑے. آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث نمبر ہے 753. نیز عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا کہ جو اپنے لباس میں جنب ہو گیا اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور دوسرا لباس بھی نہیں اور وہ اس کے دھونے پر قادر بھی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی میں نماز پڑھے. بریکٹ میں لکھا ہے نماز نہ چھوڑے. اگلی حدیث ہے 754. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی میں نماز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو اس کپڑے کو دھوئے اور پھر سے دوبارہ نماز پڑھے. اگلی حدیث ہے 755 نمبر پہ لکھا ہے اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو بالکل برہنہ ہے اور نماز کا وقت آیا تو اس کو ایسا لباس ملا جس کے نصف میں یا پورے میں خون لگا ہوا ہے، تو کیا وہ اس لباس میں نماز پڑھے یا برہنہ نماز پڑھ لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسے پانی مل جائے تو دھو لے اور اگر پانی نہ ملے تو اسی میں نماز پڑھے، برہنہ نماز نہ پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 755. لکھا ہے
نہیں 755 تو ہم نے پڑھ لیا. 756 کہ صفوان بن یحییٰ نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں اس نے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک میں پیشاب لگا ہوا ہے، مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کس میں لگا ہوا ہے، اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور ڈر ہے کہ نماز فوت نہ ہو جائے، تو اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے. تو اب کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان دونوں میں نماز پڑھے گا. اس کتاب کے مصنف رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ ان دونوں کو یکے بعد دیگرے پہن کر نماز پڑھے گا. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 757 لکھا ہے محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نماز میں ہوں اور میرے کپڑے میں خون لگا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھ لیا ہے اور تم دوسرا کپڑا بھی پہنے ہوئے ہو تو اس کو اتار دو اور دوسرے کپڑے میں نماز پڑھ لو، اور اگر تمہارے اوپر صرف وہی کپڑا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس پر 1 درہم کے برابر خون لگا ہوا ہے تو اس میں نماز پڑھ لو، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر 1 درہم سے کم خون لگا ہوا ہے تو وہ کچھ نہیں، تم نے خون دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. اگر تم نے دیکھا کہ وہ 1 درہم سے زیادہ ہے اور تم نے اسے نہیں دھویا اور اسی کپڑے میں بہت سے نمازیں پڑھ لیں تو جتنی نمازیں تم نے اس میں پڑھی ہیں ان سب کا اعادہ کرو، اور یہ منی اور پیشاب کے برابر نہیں ہے. پھر آپ نے اس کے بعد منی کا ذکر کیا اور اس میں شدت کی اور اسے پیشاب سے زیادہ شدید قرار دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم منی کو نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں دیکھو تو تم پر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، اور اگر تم نے دیکھا اور اپنے کپڑے میں منی نہیں پائی اور نماز پڑھ لی تو پھر تم پر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے، اور اسی طرح سے پیشاب. اگلی حدیث ہے 758 اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار بمنزلہ ردا کے ہے، تم اس کو لٹکائے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہو بشرطے کہ یہ کہ اس میں خون لگا ہوا نہ ہو، اور کمان بھی بمنزلہ ردا کے ہے. لیکن اب یہاں لیکن کے بعد اگلی حدیث لکھ دی ہے 759 کے لکھا ہے مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے تلوار رکھی ہوئی ہو، کیونکہ قبلہ جائے امن ہے، اور یہ روایت بھی امیر المومنین علیہ السلام ہی سے ہے. اب اگلی حدیث ہے 760 نمبر پہ لکھا ہے اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کے سامنے کپڑے کا اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 761 اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے لہسن اور پیاز رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 762 نیز انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ ہری سبزیوں پر نماز پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی پیشانی زمین سے چپک جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 763 نیز انہوں نے آپ علیہ السلام سے اگی ہوئی گھاس اور یہ لام ہے ستیل، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک گرادار گھاس جو سخت زمین پر پھیلتی ہے، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. تو پھر دوبارہ سے پڑھ کے دیکھتے ہیں اس حدیث کی کوئی جملہ مکمل کرتے ہیں کہ نیز انہوں نے آپ علیہ السلام سے اگی ہوئی گھاس اور ستیل کے جو کہ ایک گرادار گھاس ہے کہ جو سخت زمین پر پھیلتی ہے اس پر نماز پڑھنے کے لیے دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. پھر حدیث نمبر 764 نیز انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اور چراغ قبلے کی طرف اس کے سامنے رکھا ہوا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ آگ کو سامنے رکھے، یہ وہ اصل ہے کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے. اب نیکسٹ حدیث ہے 765 لکھا ہے، لیکن وہ حدیث جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر ایک شخص نماز پڑھے اور آگ و چراغ اور تصویر اس کے سامنے ہو، اس لیے کہ جس ذات کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ قریب ہے جو اس کے سامنے ہے. یہ حدیث 3 راویوں سے مروی ہے، ان میں 3 مجہول ہیں اور اسناد منقطع کے ساتھ اس کی روایت کی ہے. حسن بن علی کوفی نے جو معروف راوی
راوی ہیں. اس نے روایت کی ہے کہ حسین بن عمرو سے، اس نے روایت کی اپنے والد سے، اور انہوں نے روایت کی عمرو بن ابراہیم ہمدانی سے، اور یہ سب مجہول ہیں جو مرفوع حدیث کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ فرمایا، لیکن اس سے رخصت کا پتہ چلتا ہے اس لیے کہ اس میں سبب بھی بتا دیا ہے. حدیث ثقہ راویوں سے نکلتی ہے اور مجہول راویوں سے جا کر متصل ہو گئی اور پھر سلسلہ اسناد منقطع ہو گیا. پس جو شخص اس حدیث سے کوئی حکم اخذ کرے تو اس کے اجتہاد میں خطا نہیں ہوگی، جبکہ یہ معلوم ہے کہ اصل نہیں ہے اور اس کا اطلاق رخصت پر ہوگا اور رخصت رحمت ہے. حدیث نمبر 6766 پڑھتے ہیں. لکھا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں نماز نہ پڑھو اور یہ اہل جہنم کا لباس ہے. تو یہ سیاہ ٹوپی کے حوالے سے ذکر تھا. آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 767 لکھا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام جن باتوں کی اپنے اصحاب اور کو ہدایت کرتے تھے انہی میں بھی فرمایا کہ سیاہ لباس نہ پہنا کرو، یہ فرعون کا لباس ہے. پھر اگلی حدیث ہے 768 کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ و موزہ اور چادر ان تین کے علاوہ اور دیگر تمام سیاہ لباس کو مکروہ اور ناپسند سمجھتے تھے. اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 769. روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاہ قبا پہنے ہوئے اور پٹکے میں خنجر لگائے ہوئے نازل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا لباس ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد کا یہی لباس ہوگا. آپ کی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد بڑا ستم کرے گی. یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں لکھا ہے اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے چچا میری اولاد پر آپ کی اولاد بڑا ستم کرے گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر آپ اجازت دیں کہ میں اپنا آلہ تناسل کاٹ کر پھینک دوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو قلم قدرت نے یہی لکھ دیا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث کا نمبر ہے 770. اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے پاس وحی کی کہ مومنین سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں اور میرے دشمنوں والی غذا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی راہ پر نہ چلیں، ورنہ جس طرح وہ ہمارے دشمن ہیں یہ لوگ بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، مگر تقیتاً سیاہ لباس پہننا گناہ نہیں ہے. اگلی حدیث ہے 771. حذیفہ بن منصور سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مقام ہیرا ہے، یہ رے اور پھر گول ہے لکھا ہوا ہے یہاں پر مقام ہیرا، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ پشت کوفہ پر ایک قدیمی شہر اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اس میں پھر دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مقام ہیرا میں تھا کہ ابو العباس خلیفہ کا قاصد آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آیا تو آپ علیہ السلام نے ایک برساتی لباس منگوایا جس کا ایک رخ سیاہ اور دوسرا رخ سفید تھا. تو آپ علیہ السلام نے پہنا اور فرمایا کہ میں اسے پہن رہا ہوں مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے. اب آگے چلتے ہیں. پھر حدیث نمبر 772 اور اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 773 کے اور جناب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو پاک نہ کرے جس میں لوہے کا چھلا ہو. پھر لکھا ہے حدیث نمبر 774 کہ اور عمار صاباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہرگز یہ نہ پہنے، یہ اہل جہنم کا لباس ہے. اگلی ہے حدیث نمبر 775. ابو الجارود نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند
کرتا ہوں اور میں تمہارے لیے بھی وہی ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا تم سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، یہ تمہارے لیے آخرت میں زینت ہے۔ اور قرمزی قاف رے میم زے چھوٹی یہ بریکٹ میں لکھا ہے سرخ چادر نہ اوڑھو، یہ ابلیس کی چادر ہے۔ سرخ گدیلا رکھ کر اونٹ پر سوار نہ ہو، یہ ابلیس کی سواری ہے۔ ریشمی لباس نہ پہنو ورنہ قیامت کے دن اللہ تمہاری جلد کو جلائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں سے کسی کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں دی سوائے عبد الرحمن بن عوف کے، اور وہ یہ اس لیے کہ ان کے جوں پڑھتے تھے، جوں جیم و نون غنہ جوں پڑھتے تھے۔ پھر حدیث نمبر 776 میں لکھا ہے کہ اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی پرندہ ہے تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پوچھا کہ ایک شخص انگور کی بیلوں میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پوچھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے گدھا کھڑا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اور اس کے درمیان کوئی ڈنڈا، کوئی لکڑی یا کوئی چیز کھڑی کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ گدھے یا خچر کے چمڑے کا ایک پیپا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے بوتل ہے تو آپ نے فرمایا کہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور یہ اس کے ساتھ ہو، مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز جس کے جانے کے خطرہ ہو تو اپنے ساتھ رکھے اور نماز پڑھ لے۔ پھر پوچھا کہ ایک شخص ہے جو نماز میں ہے اور اس کا کوئی دانت ہل رہا ہے، کیا وہ اس کو اکھاڑ لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو اندازہ ہے کہ اس سے خون نکلے گا تو اس کو اکھاڑ لے، اور اگر اندازہ ہے کہ خون دوبارہ سے پڑھتے اگر اس کو اندازہ ہے کہ اس سے خون نہیں نکلے گا تو اس کو اکھاڑ لے، اور اگر اندازہ ہے کہ خون نکل آئے گا تو باز رہے۔ پھر پوچھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی آستین میں کوئی پرندہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بھاگ جانے کا خوف ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور پوچھا کہ ایک شخص نماز میں ہے اور اس کے جسم پر مستایا زخم ہے، میم سین تے الف یہ الف مستایا زخم ہے، کیا وہ اس مسے کو توڑ سکتا ہے یا اپنے زخم کے کھرن کو نکال کر پھینک سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا خطرہ نہیں ہے کہ اس میں سے خون بہے گا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کا خطرہ ہے کہ خون بہے گا تو ایسا نہ کرے۔ اور پوچھا کہ ایک شخص نماز میں ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اس کو پتھر مارا اور زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا، وہ وہاں سے پلٹا اور زخم کو دھویا مگر کسی سے کوئی بات نہیں کی اور واپس مسجد میں آیا، کیا وہ کیا وہ جتنی نماز پڑھ چکا ہے دوبارہ پڑھے یا اس کے آگے پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگے نماز پڑھے اور جو پڑھ چکا ہے اس میں سے کسی کا اعادہ نہ کرے۔ اور پوچھا کہ ایک شخص نماز میں ہے، اس نے اپنے کپڑے پر کسی چڑیا وغیرہ کی بیٹ دیکھی تو کیا وہ اس کو مل کر صاف کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہے اور آسمان کی طرف دیکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے 777، لکھا ہے کہ اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے خلخال کے متعلق دریافت کیا، خے لام خے الف لام متعلق دریافت کیا کہ کیا اس کا پہننا عورتوں اور بچوں کے لیے درست ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بے آواز ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ان سے آواز پیدا ہوتی ہے تو درست نہیں۔ اگلی حدیث ہے 778، نیز انہوں نے آپ علیہ السلام سے مشک کے نافع میم شین کاف میم پہ پیشے اور نافع نون الف فے ہے کے متعلق پوچھا جو نماز پڑھنے والے کی جیب یا لباس میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اب حدیث نمبر 779 میں لکھا ہے، نیز دریافت کیا کہ جس شخص کے منہ میں جواہرات اور موتی ہیں اور وہ نماز پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرات میں معنی ہیں تو نہیں، اور اگر قرات میں معنی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 780، اور عمار بن موسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اس کی بجانب قبلہ کھلا ہوا قرآن ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا اور اگر وہ غلاف میں ہے تو فرمایا کہ ہاں، میں نے پوچھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک گلاس ہے جس میں
ایک قصب کی خوشبو ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مگر میں نے عرض کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایک پیتل کی انگیٹھی ہے۔ انگیٹھی لکھا ہے، پیتل کی، جی انگیٹھی لکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے عرض کیا اور اگر اس میں آگ ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ اس کو قبلے سے ہٹا نہ لے۔ اور میں نے ایسے کپڑے میں نماز کے لیے پوچھا کہ جس پر چڑیوں وغیرہ کی تصویریں بنی ہیں، تو فرمایا کہ نہیں۔ اور ایک شخص کے متعلق پوچھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جس پر چڑیوں وغیرہ کی تصویر لگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز جائز نہیں ہے۔ اور اب اگلا پوائنٹ نمبر ہے حدیث کا 781 کہ حبیب بن معلیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ میں ایک کثیر السہو شخص ہوں، بغیر اپنی انگوٹھی کے میں اپنی نماز یاد نہیں رکھ سکتا، اس کی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک انگلی سے دوسری انگلی میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 782۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ ایک شخص منہ پر نقاب ڈالے یا ڈھاٹا باندھے ہوئے ہے، کیا اس حالت میں وہ نماز پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ سواری پر ہے تو ہاں، اور اگر زمین پر ہے تو نہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے 783۔ عبد الرحمن بن حجاج نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوڈانی درہموں کے متعلق دریافت کیا جو ایک شخص کے پاس ہے اور وہ ان کو باندھے ہوئے یا بغیر باندھے ہوئے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے پاس یہ درہم ہوں جن میں تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا مگر لوگوں کو اپنے مال کی حفاظت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھے اور اس کے پاس یہ درہم ہوں تو ان کو پیچھے کر لے اور اپنے اور قبلہ کے درمیان میں کوئی شے نہ رکھے۔ اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 784۔ لکھا ہے کہ موسیٰ بن عمر بن بزی بے زے عین نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ میں نماز میں اپنے ازارہ اور رومال کو اپنی قمیص کے اوپر باندھتا ہوں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلی ہے 785 حدیث نمبر ہے۔ لکھا ہے کہ حیث بن قاسم ہے یہ سواد، قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا کہ جو عورت دعوت کے لیے وازارہ پہن کر اور اس کے دوپٹے کا امامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں لکھا ہے کہ خمیس ہے یا حیث ہے، یہ سواد تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو نام کا پہلا لفظ ہے، حرف ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اچھا، بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو عورت کے لباس دازار پہن کر اور اس کے دوپٹے کا امامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ وہ عورتوں کا مخصوص لباس نہ ہو۔ اگلی حدیث کا نمبر 786۔ لکھا ہے عبداللہ بن سنان سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جن کے پاس ایک ہی سراویل بریکٹ میں لکھا ہے زیر جامہ ہے اور کوئی لباس نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سرادیل کا ازار بند کھولے اور اس کو ردا کی جگہ اپنے کندھے پر ڈال لے اور سراویل کو، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے سراویل کو بغیر ازار بند کے باندھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور نماز پڑھ لے، اور اگر اس کے پاس کوئی تلوار ہے اور کوئی کپڑا نہیں ہے تو تلوار کو لٹکائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اور اس طرح سے ایک اور پڑھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 787۔ لکھا ہے زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے تمہارے کندھوں پر کم از کم اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ جتنے خطاف خیط الف اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے ابابیل کے دونوں بازو ہوتے ہیں، اور یوں ہم
اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ کہ جو ہیڈنگ ہم نے پڑھنی شروع کی تھی جو کہ لباس سے متعلق تھی، ابھی یہ بہت ساری چیزیں باقی ہیں. یاد رکھیے کس لباس پہ نماز پڑھی جائے اور کس میں نہیں، اور ان کی تمام اقسام. اس ٹاپک اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم نے 787 حدیث تک پڑھ لیا ہے. اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی ریکارڈنگ میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.